علي بن ولي حسين بن علي ولي بن علي حسين. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم كريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صل على نبينا صل على بآواز بلند درود صل على شفیعنا على محمد صل على كريمنا صل على محمد صل على شفيعنا صل على محمد صل على حبيبنا صل على مشکل جو سر پہ آ پڑی آقا جی آپ ہی کے نام سے ٹلی. مشکل جو سر پہ آ پڑی آقا جی آپ ہی کے نام سے ٹلی. کیونکہ مشکل کشا ہے آپ کا نام. آپ پر درود اور سلام صلی بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کیجئے. کوئی زبان خاموش نہ رہے. جم جم کر حضور کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیجئے. اللہم صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی دیکھا جو کو بانٹتے میں نے بھی بانٹا
صلی صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی پڑھیے لا الہ الا لا الہ حق لا الہ ورد دکھانو دور کرے شالا رب سونا منظور کرے پڑھیے لا ایک نظر کرم دی کر آقا اج سب دیاں جولیاں بے آقا ایک نظر کرم دی کر آقا اج سب دیاں جولیاں کاسی آگیا تیرے در آقا پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ او لا الہ لا ایک نظر کرم دی کر آقا اج سب دیاں جولیاں بے آقا اسی آگیا تیرے در آقا پڑھیے لا الہ حق لا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد
اس کے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضور کی بارگاہ مقدسہ کے اندر عاجزانہ غلامانہ سلام عرض کرنے کے بعد، عزیزان محترم، اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ اس مالک قدوس نے آج ہم سب کو دربار غوثیہ غوث آباد شریف کے اندر جامعہ مسجد حضرت پیر سید لال شاہ صاحب گیلانی رحمت اللہ علیہ جمعے کی شہادت حاصل کرنے کے لیے میں اور آپ سب جمع ہو گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں مالک قبول فرما لے۔ اور دوستان گرامی، آپ جانتے ہیں کہ اب کچھ دن ہی رہ گئے ہیں اسی دربار غوثیہ غوث آباد شریف کے اندر حضور محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، میرا محی الدین الشیخ سید عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی ثم بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سالانہ بڑا عرس پاک ہو رہا ہے۔ اس کی تیاریاں آپ دیکھ رہے ہیں، پورے عروج پر ہیں۔ اسی عرس پاک کی حاضری کے لیے میں بھی، ہمارے حاجی مشتاق صاحب یہ بھی انگلینڈ سے تشریف لائے ہیں، حسن منظور صاحب آئے ہیں، ہم بھی حاضری دینے کے لیے آئے ہیں عرس غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس خوبصورت جو محفلیں ہوں گی ان کے لیے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارا بھی آنا اپنے مرشد کی بارگاہ میں خدا قبول فرما لے۔ آپ خوش نصیب لوگ ہیں دوستو، آتا وہی ہے جس کو بلانے والا بلاتا ہے۔ اپنا کمال نہیں ہوتا ہے، خود بخود کوئی نہیں آتا ہے۔ آج ماشاءاللہ ہمارے حاجی صاحب ملک پرویز صاحب تشریف فرما ہیں، بڑے عرصے کے بعد میں نے ان کو بھی دیکھا ہے۔ تو یہ نسبت ایک ایسی چیز ہے، تعلق ایک ایسی چیز ہے، یہ کسی نہ کسی موڑ پہ انسان کی پھر اپنے شیخ سے ملاقات کروا دیتی ہے۔ تو اس لیے دوستان گرامی، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سب کو صحت یابی سے ہم کنار فرمائے۔ تو دوستان گرامی، آج جو رات گزر گئی وہ اتنی برکتوں رحمتوں والی رات تھی، جنہوں نے رات بھر شب بیداری کی، اللہ کے حضور سجدہ ریز رہے، توبہ و استغفار کرتے رہے۔ جب ان کے اعمال نامے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے، اللہ نے پھر فرشتوں کے حوالے کر دیے۔ اس لمحے وہ اللہ کی بارگاہ میں اسے راضی کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ تو ایسا غفور رحیم ہے، قرآن میں اللہ رب العالمین انسان کو مخاطب ہو کے فرما رہا ہے، او بھاگ کر جانے والے واپس آ جا، واپس لوٹا۔ مولا کہاں لوٹ کے آؤں؟ ساری زندگی میں نے تو تیری ایک نہ مانی ہے، لیکن رب کہتا ہے آج جو تو آ گیا ہے، تو نے سر جھکا لیا ہے، یہ تیرا سر جھکانا میری بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے، جا میں نے تجھے معاف فرما دیا ہے۔ تو دوستان گرامی، حضرت اماں عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ، افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد جو امت میں افضل ہے وہ جناب صدیق اکبر ہیں۔ اب صدیق باپ، سچے باپ کی سچی بیٹی واقعہ بیان کر رہی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ یہ جو شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، اس دن آقا نے میرے حجرے میں حرام فرمانا تھا۔ حضور آئے چلے گئے، میں پریشان ہو گئی کہ سرکار کہاں تشریف لے گئے۔ میں نے باقی ساری حضور کے ازواج پاک کے حجروں میں گئی، دیکھا سرکار کو نہ پایا۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں چلے گئے ہوں، بیٹی کو ملنے چلے گئے ہوں۔ وہاں پہنچی تو وہاں بھی سرکار کو نہ پایا۔ تو حضرت خاتون جنت اور حضرت مولا حیدر کرار نے پوچھا کہ آپ کس کو تلاش کر رہی ہے؟
تو وہ فرمانے لگی میں نے کہا میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہی ہوں. فرمایا حضور ہمارے گھر نہیں تشریف لائے, یہاں تو نہیں آئے. وہ کہتی ہیں حضرت علی بھی ساتھ ہو گئے, حضرت خاتون جنت بھی میرے ساتھ ہو گئے. ہم نے مسجد نبی شریف میں تلاش کیا, ساری جگہوں جہاں جہاں پتا تھا دیکھتے دیکھتے آخر ہم جنت البقیع پہنچ گئے. جب جنت البقیع پہنچے تو دیکھا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع اس قبرستان کے اندر تشریف فرما ہے, اور حضور اہل بقیع کے لیے دعا فرما رہے ہیں اور اپنے گناہگار امتیوں کے لیے بخشش طلب فرما رہے ہیں. تو دوستان گرامی, حضرت اما عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آقا آپ یہاں کیوں چلے آئے, اور پھر آپ امام الانبیاء ہیں, آپ کیوں توبہ و استغفار فرما رہے ہیں. اور کہا عائشہ آج وہ رات ہے, اس رات کو اللہ کے حضور سارے سال کا عمل نامہ پیش ہونے والا ہے. تو کیا چاہتی ہے کہ میں بھی اللہ کی بارگاہ میں اپنی عرضی اور اپنی امت کی گزارشات نہ پیش کروں. آپ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو ٹھیک ہے, نبی تو معصوم ہے, پاک ہے. فرمایا وہ ٹھیک ہے, میں اپنی امت کے غم میں یہاں آ گیا. تو اس لئے دوستان گرامی وہ خوش نصیب جنہوں نے شب بیداری کی, قبرستانوں میں گئے ہوں گے, کئیوں کے والدین ہوں گے, کئیوں کے عزیز و اقارب ہوں گے, جا کے ان کی بخشش کی دعا کی ہوگی. لوگ کہتے ہیں نا یہ کیوں جاتے ہو دعائیں مانگنے کے لیے. آؤ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس رات حضرت اما عائشہ صدیقہ کہتی ہے, سچے باپ کی سچی بیٹی کہہ رہی ہے, امت کی ماں کہہ رہی ہے کہ میں مدینے والے کو تلاش کر رہی تھی, نہ پایا کہیں پہ, سرکار کو پایا تو کہاں پایا, جنت البقیع حضور تشریف فرما تھے. تو اس لئے دوستان گرامی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اور جن لوگوں نے آج کا روزہ رکھا ہوگا توفیق عطا فرمائی ہوگی مالک نے, تو اللہ کے حضور دعا ہے کہ مالک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے, ہم سب کی غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما دے, کیونکہ اللہ رب العالمین تو کریم ہے, وہ رحیم ہے, وہ رحمان ہے. وہ کہتا ہے مانگنے والے مانگ تو صحیح, مانگ کر تو دیکھ, اپنا دامن بچھا کر تو دیکھ, دامن بچھانا تو تیرا کام ہے, اگر اس پہ کرم میں نہ کروں تو پھر کہنا کہ میں غفور رحیم نہیں, میری ذات کریم نہیں ہے. اس لیے دوستان گرامی اللہ رب العالمین کی ذات کریم ہے, وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے, وہ رحم فرمانے والا ہے. اس لیے دوستو اللہ کے حضور ہر وقت توبہ و استغفار کیا کرو, اور شعبان المعظم کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ عبادت فرماتے, ماہ شعبان المعظم کے روزے رکھتے, کیونکہ سرکار نے فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے, شعبان المعظم میرا ہے, اور آنے والا جو آ رہا ہے مہمان جسے رمضان کریم کہتے ہیں, حضور نے فرمایا وہ میری امت کا مہینہ ہے. تو اس لیے دوستان گرامی ماہ رمضان شریف آ رہا ہے, اس کی آمد ہے, اس سے پہلے اللہ نے ہمیں کتنی خوشیاں عطا فرمائی ہیں, اور جس مقصد کے لیے میں بھی اس انگلستان کی سرزمین سے مرشد کے قدموں پہ حاضر ہوا ہوں, وہ مقصد یہی ہے کہ حضور والی بغداد غوث پاک کا عرص پاک آ رہا ہے, تاکہ اس میں شمولیت ہو جائے, پیر و مرشد کی بارگاہ سے فیضان مل جائے. دوستو عرص کی ایسی کیفیت ہوتی ہے, سارا سال بندہ سکول پڑھنا نا, سکول گشنا, سارا سال جتنا مرضی نالائق ہوا ہے نا, ہون تن جڑے لائق سن انہاں بھی موبائل کھولی پرچے حال کرنے شروع کری گی دے. عجیب ترقی کا زمانہ آ گیا ہے, قوم ترقی کر گئی نا, یہ ترقی کی نشانی ہے. ترقی گئی جب ترقی کری گی, ان اللہ جانے کے کیتا قوم نے. آپ دیکھو یہ سندھ کے سکولوں کی حالت دیکھیں, پیپر سٹوڈنٹ دے رہے ہیں, موبائل سامنے رکھے ہوئے پیپر حل کر رہے ہیں. اس قوم نے کیا ترقی کرنی ہے, کیا اس نے کامیابی حاصل کرنی ہے. تو دوستان گرامی سارا سال ایک سٹوڈنٹ کوشش بھی کرتا ہے, محنت بھی کرتا ہے, لیکن پھر بھی رہ جاتا ہے. تے استاد مہربان جو ہونا بہن بہ کے مشورہ کرنے آنے نا, چلو جی کس کی چانس چاہی دیو, ایک موقع دیو, پورا سال آیا ہو ہی سکنا, اس دفعہ رہی گیا, اگلی باری محنت کرے کامیاب ہو جائے.
تو دوستو سارا سال انسان آتا رہے، عرس پاک میں نہ آئے، امتحان کے موقع پہ نہ آئے، خوشخبری سننے کا موقع ہو، رزلٹ ملنے کا موقع ہو، بندہ بہانے ہی لے کرے فلاں کام تھا، فلاں پریشانی تھی، ارے تو آ کر تو دیکھ پریشانیاں دور نہ ہو تو پھر کہنا۔ یہ آستانہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آستانہ پاک ہے، میرے حضور شیخ غوث اعظم کا آستانہ ہے، میرے حسنین کریمین کا آستانہ پاک ہے، مولا مرتضیٰ علی کا آستانہ ہے۔ یہاں پہ مدینے والے کے فیضان تقسیم ہو رہے ہیں، ان کے فیضان یہاں پہ لٹائے جاتے ہیں، تقسیم ہو رہے ہیں۔ تو دوستان گرامی، عرس پاک پہ تمام احباب کو ماشاءاللہ حضور صاحبزادہ والا شان، حضور شہزادہ غوث اعظم حضرت سید سخی اعظم بلال گیلانی بادشاہ حضور کتنے مہینوں سے، میرے خیال میں 2 مہینے تو زیادہ ہی ہوگا، یہ لیٹنگ والے حضرات لگے ہوئے اس دربار کو سجانے پہ، ابھی تک ان کا کام جاری ہے، وہ ابھی تک ہو رہا ہے۔ تو حضور کو میں نے دیکھا رات دن اس کوشش میں، محنت میں لگے ہوئے ہیں، کیوں کہ حضور غوث پاک کے اشاق نے آنا ہے، حضور غوث پاک کے غلاموں نے آنا ہے، ان کے لیے غوث پاک کے دربار کو سجایا جا رہا ہے، لیٹرین کا اہتمام، لنگر کا اہتمام، ہر قسم کا انتظام جو ہے، خود میں نے دیکھا ہے شہزادہ غوث اعظم رات دن، اگر کہاں پہ بینر رکھ لیں تو آپ ساتھ ہیں، اس دوری پیر ایسی والے کمرے جو نہیں نکلیں، اتنی گرمی ہے، لیکن یہ وہ حضور غوث پاک کی آل پاک ہے۔ فرمایا غلام گرمی میں ہے تو پیر بھی گرمی میں ہے، غلام ٹھنڈک میں ہے تو شیخ بھی ٹھنڈک تب اسے پہنچے گی اگر غلام کو سکون ہوگا، جس طرح بیٹے کو سکون ہو، ماں باپ کو سکون ملتا ہے، اسی طرح یہ مرید بھی اپنے شیخ کی روحانی اولاد ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا اپنے مرشد کریم کو رات دن سفر بھی فرماتے ہیں، پھر جب دیکھو مخلوق کہ خدا کی باتیں بھی سن رہے ہوتے ہیں، دوائیں بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ تو دوستان گرامی، یہ شان ہے اس آستانہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک غوث پاک کی جو 3 دن کی تقریبات آ رہی ہے 19، 20، 21 مئی کو، اللہ رب العالمین ہمیں تب تک زندہ رکھے، غوث پاک کے فیضان سے مالا مال فرمائے اور مرشد کریم کے فیضان حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستاؤ، یہی زندگی کا اگر کچھ سرمایہ چاہتے ہو، کچھ کامیابی چاہتے ہو اپنی، وہ یہی ہے اپنے شیخ کو راضی کر لو۔ اگر شیخ راضی ہو گیا تم پہ تمہارا خدا اور خدا کا رسول تم پہ راضی ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا